سب سے پہلے تو پارٹی میں جو آج ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ایک تو یہ میسج ہے ایک ہمارا یونٹی کا کہ اگر یہ ہمارے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنی ان چالوں سے حرکتوں سے کہ وہ تحریک انصاف جو کہ ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان نے ایک قوم کو ایک سوچ اور نظریہ دیا ہے، تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی دراڑ پیدا کرے گا تو وہ ان کی خام خیالی ہے اور بھول ہے۔ انشاءاللہ ہم متحد ہیں اور جب تک ہم حقیقی آزادی کا مقصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم متحد ہو کر انشاءاللہ اس تحریک کے لیے اپنا تن من دھن جو لگا رہے ہیں انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ یہاں پر جو فسطائیت اور جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو 9 مئی سے ایک انہوں نے ڈرامہ شروع کیا، تو میں پہلے بھی فلور آف داؤد بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا تھا اور 9 مئی میں چونکہ ہم نے کوئی ایسی لائن کراس کی کہ جو پتہ نہیں کوئی بہت مقدس چیز تھی اور اس کی وجہ سے جو کوئی بات ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا اور نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا اور کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی اور یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا، اس ڈرامے کا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس سے پہلے آئین توڑا، الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدنما دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کی اداروں پہ لگ چکا ہے۔ لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے، آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے باقی حکومتیں جو چوری کر لی، جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ممبران نے، امیدواروں نے زور بازو پہ چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی۔ تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں، اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے، پورے سال کا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر یہ ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتا تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف، لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے، تو آپ یہ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔
آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فروریت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹابل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے, پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے, وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں تھی, خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں تھی, اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے, چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں, لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اپنے اختلافات اپنی جگہ, لیکن خان صاحب کی کال پہ, خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے, انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. بس ایک چیز ہے, میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں, اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے, نام فوج شدگان, جو کہ جیلوں سے نکلے, کسی نے 10 مہینے, کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی, اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا, جیل عرصہ 8 مہینے. شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا, جیل عرصہ 8 مہینے. مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس, جیل عرصہ 11 مہینے. ندیم یاسین ہارٹ اٹیک, جیل عرصہ 7 مہینے. عابد رفیق کڈنی ایشوز, جیل عرصہ 10 مہینے. وکاس گجر کینسر, جیل عرصہ 1 مہینہ. عبداللہ عالم کینسر, جیل عرصہ 4 مہینے. افتخار جٹ ہیپیٹائٹس, جیل عرصہ 10 مہینے. جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری, یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا, رکھا جا رہا ہے. دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں, پاور آؤٹیجز ہیں, بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف. ہم نے ساری باتیں کی ہے, میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان, سینیٹر صاحبان, پنجاب کے PK اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں, اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا, اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا. یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے. ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں, ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے. یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے, اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے, اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے, ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا. ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا, تحریک کا ذکر ہوا ہے
وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں، وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ سپلے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے منع لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو۔ اگر اس کا ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں۔ اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ کے پی کے کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے، تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں، اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھے عمر ایوب کی سربراہی میں، سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی۔ اسی طرح سندھ کی ہمارے ایم پی اے جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی۔ پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونے چاہیے۔ کہ ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں، 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اس میں 25 سیٹیں کے پی کے کی ہے۔ کے پی کے کی جو 25 سیٹیں، 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ کے پی کے کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی۔ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ میں ایک بات کر لوں سر، نہ کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے خلاف اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے۔ نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے، امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے۔ ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر۔ پاکستان تحریک آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہے۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی 1000 سازشوں کے باوجود متحد اور متفق رہے گی۔
آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جد و جہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔ ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا کویسچن۔ اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا، آپ کی پارٹی کے اندر اگر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید پی پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے رہے۔ یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں۔ ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فریونیت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شراز آپ سر سوال تحریک کے حوالے سے، دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% کا جو ہے اسلام آباد میں گزرا، آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر، آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں، سواد کا سامنے ہوا، آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹس دیکھ لو، باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے اس 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے۔ اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی، آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے۔ 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ، ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ، قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے، اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے، ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں بغیر ٹیکس بڑھائے۔ پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے۔ 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے۔ ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا، آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس پہ دیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے، لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے۔ 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے، اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ، اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ، ڈبل ہو گئے ہیں وہ۔ اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا، 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے۔ تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں، مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کر دوں میں، دوسری بات اس کی، جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ، حق بولو، سچ بولو۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، کتنے خودکش ہوئے، پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی، وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM 1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے، ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں۔ اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا۔ سنو اور چلاؤ اس کو، اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو، ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے۔ اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر۔ اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا، الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے۔ CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنے مقابلے کیے، کتنے حملے ہم نے ان کے پسپا کیے، کتنا فیگر ہے دیکھ لو۔ آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے، ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ
بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کرم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کرم کا. کرم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کرم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان سے اس طرف آئے ہیں, کس کی نااہلی ہے, بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نئی یہ دہشت گردی تھی, نئی آپ کے ڈرون حملے تھے, نئی آپ کے خودکش حملے تھے اور نہیں وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی DG SPR کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کئی لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو. جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ DG SPR صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں اس پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے, ہمیں خوشی ہے ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو تو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں, آپ یہ چلا دینا اور آپ یہ سوال ضرور کرنا کہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے, میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تم ایک خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تحلیل کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے یہ سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار, اللہ کو جواب نہیں دینا. کچھ کر لیا کرو, ابھی نہیں کرتے میرے یہ پوائنٹ چلا دینا, پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا DG SPR سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دے دے کر اپنی نہیں ہے ٹھیک ہے. پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ باقی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی حکومت کو کرانے کی. کون کوشش کر رہا تھا کہ سیاسی سطح پہ کوششیں ہو رہی تھی؟ پارٹی ملوث ہے, گورنر ہے, کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا, آج بڑا اجلاس تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ مفاہمت کا پیغام بھی جائے گا, لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے پھر ریاست کے ساتھ. یہ کیا مفاہمت کا راستہ بھی بتایا جائے گا؟ کیا آپ سوال کرو ٹکا خان صاحب. سوال کا جواب یہ کہ دیکھیں, حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ یہ ریزرو سیٹس والا, 9 مہینے تک ہمارا فیصلے میرا مدروان نہیں ہوا. پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ
फिगर जब कम हो तो सारी बातें पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज जमहूरियत भी करती हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें इन्होंने गिरा दी हमारे ही लोगों से, ऐसा ही है ना। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज आई तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का खत्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरमला। अच्छा, एक लफ्ज में आपसे ऐड करता हूँ। देखो आज की जो मीटिंग है हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकेगी। अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। पेशावर ग्रुप से आपने चैलेंज की बात की, चैलेंज हुकूमत को दिया या एस्टेब्लिशमेंट को 1947 से? दूसरा सवाल दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठा है उसको भी साथ है। आपके सामने 1947 से अब तक तो क्या अपने चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इक़दामात की बात की आपने, इसे पास करें, सारे में करते हैं, सब मांग रहे हैं। मरवत में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फाटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें, नहीं हो गया उनका सवाल। आप देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ पे नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ पे नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले हैं, नीचे एरिया मेरे हवाले हैं, हर एक अपना काम करना है। हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सर मुझे ये बताइएगा, अभी सॉरी बैक तक खलोते की करिए, जितने वर्कर 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि वाली पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात। थैंक यू। मैं जवाब दूं। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली जैसा हमेशा करते हैं हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारी हैं गोलियां मारेंगे तो इस दफा उसका बंदोबस्त भी करेंगे।